اور سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ، ایک ڈھونگ رچایا اور جو ہے وہ ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے اب خود ہی جو ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اعظم خان کا جو بیان ہے اس میں وہ آڈیو جو اس سے پہلے منظر عام پہ جو ہے وہ آ چکی ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکرٹری خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے اور اس میں اور کون کون ملوث تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اس جرم میں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شریک ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے یہ ڈھونگ، یہ ڈرامہ جو کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف تھا، جو نفرت پھیلانے کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ رچایا گیا اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو ہے وہ رچایا گیا، یا وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عیاں ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو اس طرح سے پبلک کرنا جو ہے یہ جرم ہے، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے اور اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ پھر جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا وہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا، انہوں نے مانگا ان سے، اور اس کے بعد اگلے روز جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا مجھ سے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کل وہ لہرایا ہے جلسے میں تو وہ آپ کے پاس ہے، جبکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے اور ویسے ہی ایک کاغذ جو ہے وہ جعلی طور پہ لہرا دیا تھا، وہ تو مجھ سے گم ہو گیا، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ گم نہیں ہوا بلکہ وہ عمران خان کے پاس ہے۔ ایک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کو، ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا اور پھر اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لینا، کیونکہ اسے کوئی فرد بھی جو ہے وہ قانونی طور پہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھے۔ یہی غالباً جرم ہے جو امریکہ میں بھی وہاں پہ سابق صدر کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے ہو رہی ہے، تو وہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کو پبلک کرنے کا جرم کیا ہے بلکہ اسے اپنے ذاتی پوزیشن میں رکھ کے جو ہے وہ متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ان سے جو ہے وہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ ان کو اس مقدمے میں، اس جرم میں گرفتار کر کے ان سے جو ہے یہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اس میں پوری طرح سے، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے، وہ پوری طرح سے اس میں شامل تھے، اور اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو اعظم خان نے جس طرح سے بتایا کہ وہ بھی مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے اس میں
حصہ لیا یا تعاون کیا، جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے اور اس کے اوپر ندامت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو اس بیان کے بعد اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ایک ایسا شخص جو اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے قومی مفادات کو قربان کر سکتا ہے، ملک کے مفاد کو قربان کر سکتا ہے، قومی اداروں کے خلاف سازش کر سکتا ہے، تو وہ ناکامی کی صورت میں جو ہے وہ پھر 9 مئی جو ہے نا وہ اس میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا اقبالی بیان یہاں پہ اس سازش کو جو سائفر سازش کے نام پہ جو ہے وہ اس جو ہے عمران خان نیازی نے ملک کے خلاف کی، اداروں کے خلاف کی، پاکستان کے خلاف کی، تو وہ یہ بھی ثابت کرتی ہے، یہ بیان یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ بھی اسی کا ایک یہ تسلسل ہے۔ اور 9 مئی کو جس طرح سے ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا، ملک کا مان، ملک کی عزت، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جو کی جائے وہ بے حرمتی کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ پورے ملک میں افراتفری اور انارکی ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جتھا، یہ ٹولہ جو ملکی مفاد کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہا تھا اور مسلسل جو ہے وہ اسی کوشش میں تھا، یہ ملک دشمن کارروائیوں میں نہ صرف ملوث تھا بلکہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی تھے، اور یہ ایک ایسی سازش میں ملوث تھے جس کی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی جن کی جو ہے وہ جڑیں موجود ہیں یا موجود تھیں۔ تو اس لیے اب اس جتھے کو اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لا کے جو ہے وہ جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہ گزارشات، کیونکہ یہ بیان آج ہی انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے۔ مونا خان انڈیپینڈنٹ سے۔ جی رانا صاحب، مونا خان انڈیپینڈنٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ 16 جون کو وہ لاپتہ ہوئے تھے، اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے، لیکن جب آپ کا بیان آیا تھا ابھی 2 روز پہلے، آپ نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کو اس بات کا علم ہے کہ اعظم خان خیریت سے ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ اب خیریت سے ہیں۔ تو ابھی جب انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے تو یہ انہوں نے رابطہ کیسے کیا مجسٹریٹ کو، یہ سب کچھ کیسے؟ یہ انہوں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ اس چیز کی پوری وضاحت کی ہے کہ وہ کہاں پہ تھے، وہ کہاں پہ رہے ہیں، اور اتنے دن انہوں نے جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا اور اس صورتحال میں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سازش ملک کے خلاف ہوئی اس کا میں حصہ تو نہیں تھا، لیکن اس عمل میں میری جو ایک سرکاری حیثیت تھی اس کی وجہ سے میں اس عمل میں شامل تھا جو کہ مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مجھے اسی وقت جو ہے اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں نے اس بارے میں میں کمزوری کا مرتکب ہوا جس پر مجھے افسوس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کروں اور اپنے ضمیر کو جو ہے وہ مطمئن کروں۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ رانا صاحب، ایک تو یہ بتائیں، آپ نے کیونکہ بتا دیا کہ قانونی کارروائی ہوگی، کون اس میں فریق کون بنے گا، کس کی طرف سے مقدمہ درج کیا جائے گا، کون سے
جو 6 لاگو ہوگی آرٹیکل کون سا تو 6 بھی آئے گا اس میں. دوسرا سوال یہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی آج ایک بیان ہے جس میں اس کو ڈس انفارمیشن وہ کہا گیا. اب یہ پاکستان کی طرف سے ایک الزام عائد کیا گیا تھا. ایز اے گورنمنٹ آپ پاکستان سے امریکہ سے کوئی حوالے سے کوئی معذرت کریں گے یا کس قسم کا رویہ اختیار کریں گے؟ دیکھیے اس میں آرٹیکل 6 بہرحال یہ تو لا ڈپارٹمنٹ کی اوپینین جو ہے وہ فائنل ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے میری ذاتی رائے میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک یعنی قابل سزا جرم ہے. ملک کے خلاف سازش کرنا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا، اس سے ملکی مفادات کو مجروح کرنا اور پھر اس کو چرا لینا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لے جانا، یہ جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بڑا واضح جرم ہے اور اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. یہ قابل سزا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے یہ وہ برآمد ہونا چاہیے. اعظم خان کو تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ گم نہیں ہوا، اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کے پاس ہے. امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے آپ معذرت کریں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے الزام عائد کیا، پرائم منسٹر کی طرف سے الزام عائد کیا گیا تھا اور آج وہ اس بیان حلفی کے بعد دیکھیں اس میں امریکہ نے اس کا مطالبہ تو نہیں کیا. امریکہ کے جو خارجہ امور کے وہاں پہ ترجمان ہیں، انہوں نے اس وقت بھی جب اس فتنے نے، اس میر جعفر نے جب یہ الزام لگایا تھا اپنے گھٹیا مفاد کے لیے، تو انہوں نے اس وقت بھی اس کی تردید کرنے تک اکتفا کیا تھا. انہوں نے اس وقت بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. اگر وہ اس وقت پاکستان اسٹیٹ سے مطالبہ کرتے یا وہ آج مطالبہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس یعنی غیر قانونی غیر آئینی عمل کے اوپر اگر جو ہے وہ اسٹیٹ اگر افسوس کا اظہار کرتی ہے تو وہ کوائٹ ریلیونٹ ہوگا. لیکن اس کا مطالبہ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ فارن ڈپارٹمنٹ یا حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا. رانا صاحب، یہ اعظم خان جب اب اپروور ہی بن گئے ہیں تو یہ 8 سال تک ان کی ایسوسیشن رہی ہے ٹی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ. کیا یہ صرف سائفر کے ایشو پہ ہی آگے آئیں گے یا آپ سمجھتے ہیں، یا آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کوئی اور موضوعات اور سبجیکٹس پہ بھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت، میں اسی کا جواب آپ کو پہلے دے دوں. میں سوال تو مکمل جی 7 سال ہو گئے ہیں کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹیک ان ٹو ٹاسک دی فادر آف ٹیریان، بٹ واٹ از دی assurance that in this case you will be able to, our government will be able to try him rather. دیکھیں آج کا موضوع تو یہی ہے اور آج کے اس کے بیان نے تو اسی سازش سے پردہ اٹھایا ہے. لیکن یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ ان کے اور بیان نہیں آ سکتے، یا وہ اتنی لمبی ایسوسیشن کے دوران انہوں نے جو دیکھا اور جو ان کے سامنے ہوا اس میں جو اور کو غلط ہوا یا کوئی جرم ہوا تو اس کے متعلق وہ بیان نہیں دیں گے. اس کے یعنی کوئی امکانات نہیں ہیں. آج کا موضوع یہی ہے اور اس کے بعد دوسرے موضوع جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. باقی رہی بات کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ شاید آپ کا یہ اشارہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیں یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کی یا انویسٹیگیٹنگ اداروں کی جو ہے وہ ان کی اپنی
سہولت ہے، ان کے خلاف کیسز انویسٹیگیٹ بھی ہو رہے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ بھی ہو رہی ہے، پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے، عدالتوں میں معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کہ انہیں عدالت سے کنوکٹ کروایا جائے یا اس سے پہلے گرفتار کیا جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دونوں کے حق میں اور خلاف آرگومنٹس ہیں۔ تو یہ جو بھی طریقہ اپنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کی کوئی ایویڈنس نہیں کلیکٹ ہو رہی، انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، یا ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ پروسیکیوٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ایویڈنس بھی اکٹھی ہو رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کا عمل بھی جو ہے، بھلے وہ 9 مئی سے متعلق معاملات ہوں یا یہ سائفر کرائم جو ہے اس سے متعلق معاملات ہوں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ میرٹ پہ اور قانون اور آئین کے مطابق ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ شان صاحب بول سے رانا صاحب، آخری معلومات کے مطابق اعظم خان اغوا ہو گئے تھے۔ اغوا ہونے کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آ جاتا ہے، اور ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے بیان دیے ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان کا نام لینا تمام چینل پر پابندی ہے، آپ نے پی ڈی وی پر لائیو ان کا بے شمار وہ بہت بڑا نام لی ہے، کیا پی ڈی وی کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی، مجھے تو اس پابندی کا علم نہیں ہے، نہ ہی میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہے کہ کسی کا نام لینے پہ جو ہے وہ پابندی ہے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا بیان تمام چینلز پہ بھی آ رہا ہے، میرے تک بھی پہنچا ہے، آپ تک بھی پہنچا ہے، تو وہ بیان ریکارڈ ہوا ہے، اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، دیکھیں صرف کسی آدمی کے بیان دینے سے کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتی، یا کوئی بات جو ہے وہ بگڑ نہیں جاتی یا سدھر نہیں جاتی۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں جو کسی واقعے کو جو ہے وہ کسی بیان کو جو ہے وہ ثبوت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے، تو یہ صرف یہ بیان ہی تو نہیں ہے نا، اس کے متعلق بے شمار ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے، کہ یہ سائفر کی جو اس نے سازش کی تھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا، تو اس سے متعلقہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بیان جو ہے یہ ان ثبوتوں کی تائید ہے، یہ کوئی اونلی ایویڈنس نہیں ہے، یہ بلکہ اس سلسلے میں موجود جو ناقابل تردید ایویڈنس پہلے سے موجود ہے، یہ اس کی ایک تائید ہے، اور بڑی جو ہے وہ پرزور تائید ہے۔ آپ لائر بھی ہیں، 164 کا بیان کانفیڈینشیل ہوتا ہے، یہ لیک کیا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ دوسرا، عمران خان نے اسٹیٹ اوے آج جو کہہ دیا ہے کہ وہ بڑے ایماندار آدمی اعظم خان، اور جب تک ان کے منہ سے میں نہ سنوں میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ تو کیا اس بیان کی کوئی ویڈیو بھی جاری کر رہے ہیں؟ اور اس کیس کا دائرہ کار اب اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک بھی جائے گا؟ جی، اس وقت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس میں بالکل پوری طرح سے یہ ان کے بیان سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے، اور وہ پوری طرح سے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو تو خود معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اپنی آواز کو نہیں پہچانتے۔ انہیں کوئی بتائے گا کہ جی آپ نے وہ جو ہے وہ جعلی سائفر جو ہے وہ لہرایا تھا، اور آپ نے جو ہے یہ کھیل کھیلا تھا۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کھیلیں گے، تو وہ انہیں جو ہے وہ یاد نہیں ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی بات سن کے تو پھر میں تسلیم کروں گا، انہیں خود جو ہے وہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایویڈنس موجود تھی، اور یہ ایک بڑی مضبوط ایویڈنس ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا، اس کو جاری کیا، بلکہ اس کے بعد میں اس کو چوری کر کے اپنی پرائیویٹ کسٹڈی میں بھی رکھا، اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہی ہو۔ اویس کیانی صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی درخواست پر
FIA کو اجازت دی ہے کہ سائفر کی اصل تحقیقات کریں. تو DG FIA سے آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کیا اس پہ لاہے عمل اپنایا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے گا. اور کیا آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ آپ کے دور وزارت میں عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا 15 ستمبر کے بعد ہی کوئی ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے، یہ کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ بالکل ثابت ہیں. تو اس لیے وہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، انہوں نے بالآخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے. لیکن اس بارے میں کوئی پیشین گوئی یا پریمپٹ کرنے کی پوزیشن میں خود ہی جانا نہیں چاہتا. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس مرحلے پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گی یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوائیں گی، یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ جہاں تک FIA کا تعلق ہے تو FIA آلریڈی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی. تو اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ ضروری بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا. خرم صاحب APP سے. صاحب 9 مئی کو 2 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں، ابھی ایکٹ لگنے کا فیصلہ ابھی تک حتمی ہوا نہیں ہے. کہاں کیسے ہوگا کیا عالمی ایکٹ 9 مئی کے وجہ سے جو لگنا ہے خان کا تھا اس کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا. نہیں اس کا حتمی فیصلہ تو ہوا ہے. جو آرمی کے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور باقاعدہ عدالتوں سے لیا ہے، ثبوت پیش کر کے لیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کافی لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی سارا کچھ ہوا ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ ان کے چلان جو ہیں وہ کب عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس میں جو ایویڈنس ہے، ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے، تو وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جب آگے بڑھ رہی ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ اعظم خان کے بیان کے بعد آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، اب کیا ریاست اس کی کارروائی کے لیے مدعی بن رہی ہے؟ یہ معاملہ نگران حکومت دیکھے گی. معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست یا حکومت یا نگران حکومت، دیکھیں یہ اسٹیٹ کے مفاد کا معاملہ ہے اور یہ ایک جرم ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ رپورٹ ہوا ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور اسٹیٹ کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں فار پروسیکیوشن جو ہے وہ جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ قومی مفادات کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا. عزیز علوی صاحب نمائے وقت سے. سب یہ کرنا ہے کہ معاملہ سائفر جو ہے وہ پراپرٹی تو ہے وزارت خارجہ کا، جی تو وزارت خارجہ کا اس حوالے سے کوئی آپ کو ریکویسٹ آئی ہے کہ اس میں کارروائی کی جائے، تفتیش کی جائے اور ہمارا سائفر وڈرا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ جب ابتدائی طور پہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس کو فار انویسٹیگیشن جو ہے وہ FIA کو بھیجا تھا. تو جب کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو تمام ڈویژنز وہاں پہ ہوتے ہیں، خارجہ ڈویژن بھی ہوتا ہے اور باقی ڈویژن بھی وہیں پہ ہوتے ہیں. سر داخلہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو پہلے بھی کوشچن ہوا تھا کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ ہوا اور بیان کے مندرجات کب تک تفصیل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو مقدمات جو خصوصی عدالتوں میں جائیں گے، تو یہ مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا؟ جی بالکل، یہ مقدمہ جو ہے یہ خصوصی عدالت میں ہی بھیجا جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ میں نے اپنے علم اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو انفارمیشن دی ہے اس بیان کے متعلق وہ 100% جو ہے وہ درست ہے. ان کا بیان جو ہے وہ صرف دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے ہی نہیں ہوا، انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دفعہ 161 کے تحت جو ہے وہ جو انہیں نوٹسز جاری ہوئے تھے FIA کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، وہ بیانوں نے وہاں پہ آ کے بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے جہاں سے میں نے یہ پوری انفارمیشن حاصل کی ہے. آخری سوال کرمانی صاحب کا. رانا صاحب ابھی اعظم خان صاحب کا اسٹیٹس تھوڑا بتائیے گا کہ ان کا اسٹیٹس کیا
کیا ہے؟ وہ غائب ہیں، فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا آپ کو کیا ہے سوال سے؟ دیکھیں جی، اعظم خان صاحب جہاں پہ رہنا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہیں، جس سے رابطہ رکھنا چاہیں، وہ اس میں وہ ان کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے. وہ مجھ سے انسٹرکشن لے کے تو نہیں وہ جو ہے وہ رابطہ رکھیں گے. صاحب ان کا ایک گمشدگی کا پرچہ اسلام آباد میں درج ہے، اگر ان کا بیان منظر عام پہ آ سکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہے؟ پولیس ان کو یہ منظر عام پہ آنا جو ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر وہ منظر عام پہ آئے ہیں تو وہ اپنے فیصلے سے منظر عام پہ آئے ہیں. اب بھی اگر انہوں نے منظر عام پہ آنا ہے تو اپنی مرضی سے آنا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور کل سے موجود ہیں. حکومت جو ہے وہ انتخابات میں جا رہی ہے، تو یہ جو چیپٹر عمران خان ہے یہ کون کلوز کرے گا؟ یہ ٹیرن گورنمنٹ ہے؟ نہیں، یہ کوئی فیکٹر نہیں ہے. یہ ایک جتھا تھا جو اس ملک میں فتنہ، فساد، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتا تھا، جو اس ملک کے مفادات کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا تھا، اور جس سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. اس جتھے نے خود کو ہی جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر لیا ہے. اب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور جو قانون کا جو عمل ہے، جو انصاف کا کٹہرا ہے، اس میں ان کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. رانا صاحب، جس امبیسڈر نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ بھیجا سائفر، اور جس فارن سیکرٹری نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کو انٹرپریٹ کیا، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال، جہاں سے اس کا ایکسپوز ہونا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں رکھنا یا اس کے اوپر کھیلنا، یہ تینوں چیزوں میں نہ اعظم خان شامل تھا اور نہ ہی وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ شامل تھے. یہ کام کرنے والے جو ہیں یہ دو آدمی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان نیازی. باقی جو ہے وہ ان کے سیاسی ساتھیوں میں کوئی اور بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ سر فہرست ہیں. رانا صاحب ایک سوال، آپ سیاسی رکھتے ہیں، عام انتخابات 60 دن میں ہوں گے 90 دن میں فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جس دن سن لیں، جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہے اگر 90 دن بھی ہو تو اسے کوئی روک سکتا ہے کہ وہ 60 دن میں؟ آئین میں تو لکھا ہے نا کہ اگر اسمبلی پہلے ٹوٹے گی تو 90 دن میں ہوں گے، اگر ٹائم پہ ہوگی تو 60 دن میں ہوں گے. نہیں، یہ وہاں پہ یہ نہیں، وہاں پہ ودن 90 ڈیز ہے نا. وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ان 90 دن میں سے پہلے 70 دنوں میں نہیں ہو سکتا، 65 دنوں میں نہیں ہو سکتا، جو 89 ڈیز کے بعد جو ہے وہ ہونا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق جو انہوں نے شیڈول دینا ہے وہ جب بھی دیں گے، اس کے مطابق جو ہے الیکشن ہوگا. دیکھیں، اس بارے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی ٹائم کافی ہے فار کنسلٹیشن، تو اس میں جو ہے وہ کنسلٹیشن مکمل ہو جائے گی. 20-22 دن بہت ہے. یہ کام تو 2 دن میں ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا